سب سے پہلے میں اقرا ورچوئل اسکول کے تمام اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کروں گا۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب مل کر کہ اللہ نے ہمیں ایک تعلیمی ماحول میں اور سلسلے میں اکٹھا فرمایا۔ اقرا ورچوئل اسکول کا جو نام ہے اقرا سے شروع ہوتا ہے، اور ہم سب بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا پہلا لفظ اور کلمہ اقرا تھا، جس کا معنی ہے کہ پڑھو۔ اقرا ورچوئل اسکول ایک خواب تھا، اور الحمدللہ آج ہزاروں بچوں کی تعلیمی زندگی کو دیکھتے ہوئے وہ حقیقت بن چکا ہے۔ یہ خواب دیکھا گیا تھا، ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آدمی کوئی پروجیکٹ شروع کرتا ہے، پہلے وہ ذہن میں ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، پھر اسے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ میرا وزٹ ہوا کچھ ممالک کا، جس میں یونائیٹڈ کنگڈم ہے، میں نے وہاں ہوم اسکولنگ دیکھی 2007-08 میں۔ تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، بلکہ اس وقت شاید آن لائن اسکول پاکستان میں تھا ہی نہیں، وہاں بھی بہت ہی کم ہوں گے۔ میں نے کہا جو ہوم اسکولنگ ہے اس کو ہم آن لائن کر سکتے ہیں، کمپلیٹ آن لائن ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ خود سب کچھ نہیں پڑھا سکتے۔ کوئی میتھس میں اچھے ہوں گے، کوئی انگلش میں، باقی سبجیکٹس میں اس طرح نہیں ہوں گے، پھر اتنا ٹائم دینا بچوں کو۔ اس وقت سے یہ آئیڈیا میرے ذہن میں تھا۔ ہم نے آن لائن ایجوکیشن قرآن سے شروع کی، الحمدللہ 2008-09 کی بات ہے، میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ کی ڈگری میری وہیں سے کمپلیٹ ہوئی۔ تو 2013 میں نے اقرا ورچوئل اسکول کے نام سے آن لائن اسکول شروع کیا۔ اس وقت یہ اسکول صرف پاکستان کے بچوں کے لیے تھا، اور ہمارے یہاں انٹرنیٹ کے مسائل تھے، باقی چیزیں جو ہیں اس طرح بہتر نہیں تھی، لیکن الحمدللہ وہ سلسلہ کچھ نہ کچھ حد تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جب پینڈیمک آیا 2020 کا، اور اس میں اسکول بند ہو گئے۔ اب بچے جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور اسکول جا نہیں سکتے، ٹیچرز بھی گھروں میں ہیں۔ تو جو میرا ایک سیٹ اپ چل رہا تھا، تو اس کو ہم نے پھر ایک جو ہے اور انداز سے، بہتر انداز سے ہم نے شروع کیا، اور اس کے سبب بنے مدینہ کے 3 بچے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، آپ ڈلہی میں کام کریں جہاں کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم نے وہاں کام شروع کیا تو ماشاء اللہ اسکول کو کافی پذیرائی ملی، اور کافی جو ہے پسند کیا گیا، اور بہت سی دعائیں بھی ملی۔ آج تو جو ہے وہ مجبوری نہیں ہے آن لائن اسکول کی، لیکن اس وقت کی جو مجبوری تھی وہ پیرنٹس خوب جانتے ہیں کہ اپنے بچے کی تعلیمی زندگی، اس کو متاثر ہونا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے بچے کی تعلیمی جو زندگی ہے یا اس کی تعلیم ہے وہ متاثر ہو۔ تو پیرنٹس نے بہت دعائیں دی، میں خود اس وقت پیرنٹس سے رابطہ کرتا تھا کہ ماشاء اللہ 2000+ اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، تو سب سے بات کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن جو پرانے شروع کے ہیں یا جو زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں مدینہ یا زیادہ ریاض سے، تو ان سے میں خود بھی گفتگو کرتا رہتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے، سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو تو سب سے پہلے کوآرڈینیٹرز ہیں، وہ ایشو کو سنتی ہیں، اس کو سالو کرتی ہیں۔ اگر ان سے نہیں وہ ایشو سالو ہوتا تو پھر ایچ-او-ڈیز ہیں اسکول میں، اور میں خصوصاً سب ایچ-او-ڈیز کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، بہت محنت کرتی ہیں۔ مس عائشہ قاسم ایچ-او-ڈی سیکشن کی ایچ-او-ڈی ہیں، مس عاطفہ شیخ مڈل سیکشن کی ایچ-او-ڈی ہیں، اور مس ہیلن انعام صاحبہ سینئر سیکشن کی ایچ-او-ڈی ہیں، اور اسی طرح مس نور فاطمہ جو ایوننگ کا جو سیکشن ہے ہمارا اس کی ایچ-او-ڈی ہیں۔ میں نے کہا
خصوصاً شکریہ ادا کروں گا کہ بہت محنت سے انہوں نے ماشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ٹیچرس کی ٹیم ہے سب نے بہت محنت کی. آن لائن ایجوکیشن آسان نہیں ہے، فزیکل جو ہم نے پڑھا تھا اور ہم آج جو دیکھ رہے ہیں 10 سال بعد کیا وہی ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس وقت، اور خصوصاً آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد، اور ہم اپنے سلیبس کو دوبارہ اپڈیٹ کریں گے اس سال. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد اب بچوں کی اسکلز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو اسکلز ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں، اے آئی سے ساری ہیلپ نہ لیں وہ، اور ساتھ ساتھ اے آئی کو بھی یوز کرنے کا طریقہ ان کو آنا چاہیے. ان کی اسکلز کو اے آئی متاثر نہ کرے. اب اپنے ذہن سے کام ہی نہیں لے رہے، محنت ہی نہیں کر رہے، اور اے آئی سے جو ہے تو وہ اپنا ہوم ورک کروا رہے ہیں یا نہیں، یہ بات نہیں. ہم خان اکیڈمی کے بھی اے آئی کورس کو دیکھ رہے ہیں. باقی ہماری پوری ایک ٹیم ہے، 3 انجینئرز ہیں ہماری ٹیم میں ان کے نام لینا پسند کروں گا. سر مصطفیٰ ہیں انجینئر، ذوالقرنین ہیں، اور حمزہ ابرار ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یہ اس وقت جو ہے اے آئی پہ کام کر رہے ہیں. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے واٹس ایپ اور ہماری ویب سائٹ پہ آپ سے اے آئی بات کر رہی ہوگی، اور ہم اس کا کامیابی سے تجربہ کر چکے ہیں. آپ ہماری قرآن کی جو ویب سائٹ ہے quranht.com، جو قرآن ہوم ٹیوٹر کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا الحمدللہ 2008-9 سے شروع ہے یہ کام. تو quranht.com اس بروشر پہ بھی لکھا ہوگا جو آپ کو بھی دیے جائیں گے ڈسٹریبیوٹ اگر کر دیں، تو اس پہ آپ جائیے، آپ چیٹ پہ کلک کیجیے، تو آپ ان سے اے آئی سے کمیونیکیشن کیجیے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ پرووائڈ کرے گا. اور اگر آپ نے ٹرائل کلاس لینی ہے، ہماری ٹرائل کلاس فری ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کو اسائن کر کے دے گا، ارینج کر کے دے گا، اور آپ کو ٹائم آپ سے پوچھے گا، دن پوچھے گا، پھر زوم لنک بھی آپ کو سینڈ کرے گا. آپ کو بھی سینڈ کرے گا، اور ٹیچر کو بھی، اور کوآرڈینیٹر کو بھی سینڈ کرے گا. تو آلریڈی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، پھر سلیبس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو جو تعلیم دی جائے گی اور جو دی جا رہی ہے وہ فلی اپڈیٹڈ ہے، اور وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے. میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو دیکھنا ہے، دنیا کو دیکھنا ہے، اس حساب سے ہم نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کو سب پڑھا دیں جو بھی بک کے اندر ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو فائدہ کس بات میں ہے، ان کی اسکلز کیسے امپروو ہوگی، فیوچر لیڈرز کیسے ہونے چاہیے، ان کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، ان کی تربیت کیا ہونی چاہیے. اخلاق اور تربیت پہ بھی بہت فوکس کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ بچوں کے لیے سیپریٹ سیکشنز ہیں.